سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مومن پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورت کا نام سورہ مومن ہے اور یہاں سے حوامیم سبعہ شروع ہو جاتے ہیں سورہ احقاف تک۔ یہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ جس ترتیب سے ایک دوسرے کے بعد ہیں، قرآن کریم کے اس نسخے میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے نزول کی ترتیب بھی یہی ہے۔ اور یہ پورے قرآن کا جو ہے وہ ایک خلاصہ ہے کہ پورے قرآن تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ حوامیم سبعہ ہے، یہ 7 سورتیں، اور حوامیم سبعہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور اس لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نچوڑ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورے کا نچوڑ لفظ بسم اللہ میں، اور پورے لفظ بسم اللہ کا نچوڑ لفظ با میں ہے۔ تو یہ پورے قرآن کا نچوڑ یہ سورہ حوامیم سبعہ، یہ 7 سورتیں۔ تو یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 60 نمبر پر ہے۔ سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی، یہاں ترتیب میں بھی سورہ زمر کے بعد ہی ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی سورت کا آغاز ترغیب الی القرآن سے تھا، تو اب اس سورت کا آغاز بھی ترغیب الی القرآن سے ہے، قرآن کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ زمر کے آخر میں تھا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، بالکل آخری آیت میں کہ تو دیکھے گا ملائکہ کو، فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ وہ عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ زمر کے آخر میں کہا، تو اس سورت کے آغاز میں آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہاں فرمایا کہ جو عرش کے ارد گرد ہے، یہاں فرمایا کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ امتیازات اس سورت کے، یہ سورت ممتاز ہے رجل مومن کی تفصیلی تقریر کے ساتھ جو فرعون کی قوم سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بول پڑا۔ دعویٰ اس صورت کا شرک اعتقادی کا رد، اور پھر شرک اعتقادی میں خاص کر شرک فی الدعا کا رد، کیونکہ میں نے 4 قسمیں بتائی تھی آپ کو، تو اس میں شرک فی الدعا کا رد، اور یہ جو شرک فی الدعا والا دعویٰ ہے اور شرک فی الدعا کے یہ جو رد ہے، یہ قرآن کریم کی اس صورت میں 7 مقامات پہ کیا گیا ہے، شرک فی الدعا کا رد۔ تو آئیے ذرا فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ اس کتاب کا اترنا، نازل ہونا، یا یہ کتاب نازل ہوئی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو زبردست علیم جاننے والا ہے، جو عزیز زبردست جاننے والا ہے اللہ، یہ اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ غافر الذنب، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو کیا کرنے والا ہے؟ بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ آگے اللہ کی صفات ذکر کیے جا رہے ہیں، کس ذات نے یہ کتاب اتاری ہے۔ فرمایا غافر الذنب، وہ جو ہے نا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ ذی الطول، طاقت والا ہے۔
لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، الا ہو مگر وہی ہے، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں، الا الذین مگر وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی اللہ کی آیتوں میں اختلاف نہیں کرتے ہیں مگر وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جو کافر ہے۔ فرمایا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، میرا پاک پیغمبر ان کا چھلنا پھرنا ٹاٹ باٹ سے، شان و شوکت سے، حدم حشم سے بلاد شہروں میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان کا جو ہے نا ٹاٹ باٹ حدم حشم سے اور شان و شوکت سے شہروں میں چلنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تحقیق جھٹلائی ہے اس سے پہلے قوم نے، ان سے پہلے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب من بعدہم اور گروہوں نے من بعدہم ان کے بعد، وہمت کل امت برسولہم اور ہر امت نے ارادہ کیا اور ہر امت نے یہ قصد کیا اپنے رسول کے ساتھ، لیأخذوہ تاکہ اپنے رسول کو گرفتار کریں۔ ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہ قصد کیا ہے کہ اس کو کیا کرے، گرفتار کریں۔ وجادلوا بالباطل اور باطل دلیلوں کے ساتھ اس سے لڑائی کریں، لیدخذوا بہ الحق تاکہ وہ کمزور کریں اس کے ساتھ حق کو۔ فاخذتہم اللہ فرماتے ہم نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب بس کس طرح میری سزا ہوئی، کس طرح جو ہے نا کان عقاب کس طرح ہوا میرا پکڑنا اور انجام کیسے ہوا۔ وَكَذَلِكَ اور یہ سزا اسی لیے ان کو دی گئی ہے، حقت کلمت ربک علی الذین کفروا کہ ثابت ہو گئی ہے بات عذاب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے، انہم اصحاب النار کہ بے شک وہ آگ والے ہیں، وہ جہنم والے۔ یہ سزا ان کو اس لیے ملی ہے کہ ان پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بھائی وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ الذین یحملون العرش اور وہ فرشتے، یحملون العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھانے والے ہیں، ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم اور وہ تسبیح بیان کرتے بحمد ربہم اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پہلی سورہ زمر میں صرف یہ کہا یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے ہم، یہاں اور زیادہ تفصیل کی کہ نہیں آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ فرشتے۔ دیکھیں ذرا، فرمایا الذین یحملون العرش اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے، ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اگر مومن ہو بندہ، چاچا شہرزمان صاحب ہو، توحید مان جائے بندہ، تو یہ فرشتے پھر آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور استغفار طلب کرتے ہیں۔ انسان تو گنہگار ہو سکتا ہے نا، یہ تو خطا کا پتلا ہے، لیکن فرشتے آپ کے لیے دعا کرے تو وہ تو خطا تو ان سے تصور بھی نہیں کیا جائے، ان میں یہ مادہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کی دعا اللہ رد کرے گا۔ تو فرمایا اس کے لیے بس توحید قرآن و سنت شرط ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء تو وسیع ہے کل شیء ہر چیز کو، رحمتا و علما رحمت اور علم کے اعتبار سے وسیع ہے۔ اے رب تو ہر چیز کو رحمت اور علم کے اعتبار سے بڑا وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا پس بخش دے ان لوگوں کو تابوا جنہوں نے توبہ کیا ہے، واتبعوا سبیلک اور جنہوں نے تیرے دین کی اتباع کی ہے۔
تیرے راستے کی پیروی کی ہے، تیرے دین کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتے دعا کریں گے مومنوں کے لیے۔ اور آگے اسی پہ بس نہیں کیا، ربنا، اے ہمارے ربا، وَأَدْخِلْهُمْ، انہیں داخل کر دے، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں۔ اللہ انہیں ہمیشگی کے باغات میں کیا کر دے؟ داخل کر دے۔ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، وہ باغات اللہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میری توحید مان جاؤ گے، سنت پہ چلو گے تو میں تمہیں باغات میں داخل کر دوں گا۔ یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، تقوی داروں کو ان کا رب جنت میں گروہ در گروہ داخل کرے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور پھر وہ جو ہے نا سامنے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وقال لهم خزنتها سلام علیکم، وہ جنت کا داروغہ کہے گا سلامتی ہو تم پر، طبتم، خوشگوار رہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے ان باغات میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جنت میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہیں گے جنتی؟ وقالوا الحمد للہ الذی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام صفات کارسازیاں اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھا دیا ہے۔ یہ اس کے دوبارہ اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ وہ بات آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ وعدہ کون سا ہے؟ یہ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی، اس ذات کے لیے صدقنا وعدہ، جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھا دیا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو جنتی کہیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھا دیا ہے۔ تو یہاں بھی فرشتے دعا کریں گے، اے اللہ ربنا، اے ہمارے ربا، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر دے، الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، وہ باغات جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، داخل کر دے۔ اب وَمَنْ صَلَحَ، اور جو بھی نیک ہیں، مِنْ آبائِهِمْ، صرف مومنوں کے لیے نہیں، چاچا آپ کے آبا و اجداد کے لیے بھی دعا کریں گے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کے لیے، آپ کے والد کے لیے بھی دعا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وَمَنْ صَلَحَ، اور جو بھی نیک گزرے، من آبائہم، ان کے آبا و اجداد میں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ، صرف ان کے لیے نہیں، آپ کی بیویوں کے لیے بھی دعا کریں گی۔ فرشتے آپ کی ازواج کے لیے بھی دعا کریں گے، بیویوں کے لیے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں کے لیے آپ کہیں گے بھائی بیٹے کہاں جائیں گے، اولاد کہاں جائے گی، بیٹیاں کہاں جائے گی؟ تو فرمایا وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے اولاد میں سے جو نیک صالح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ مشرک ہے، اس لیے کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آبا و اجداد میں سے، یہ نہیں کہ ان کے آبا و اجداد سارے، اس کا مطلب کیا ہے؟ من آبا میں، ان میں سے وہ جو موحد ہے، مشرک کے لیے دعا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور وہ جو نیک ہے موحد ہیں ان کے آبا و اجداد میں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں میں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے اولاد میں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، صرف اس پہ بس نہیں کہ آگے بھی دعا، فرشتوں کی دعا ہے، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ انہیں محفوظ رکھے، انہیں بچا لے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور جو بھی بچا لیا گیا مصیبتوں سے، یومئذ، اس دن، فَقَدْ رَحِمْتَهُ، تحقیق تو نے اس پہ مہربانی کر دی ہے، جو بھی بچا لیا گیا تو نے اس پہ مہربانی کر دی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی و کامرانی ہے۔
یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس دن بندہ مصیبتوں سے کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ینادون، ان کو آواز دی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ کا غصہ آج تمہارے اوپر تمہارے سے بھی زیادہ ہے۔ کہ جس طرح توحید بیان کرنے سے تمہیں غصہ ہوتا تھا نا، اس طرح آج اللہ کا غصہ تم سے بھی زیادہ تمہارے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں آواز دی جائے گی، لمقت اللہ، اللہ کا غصہ، اکبر من مقتکم، تمہارے اس غصے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آج اللہ کا غصہ تمہارے اوپر، انفسکم، جو تمہیں اپنی جانوں پر غصہ ہے، یہ اپنی اس بدبختی کی وجہ سے اپنی جانوں پر غصہ کریں گے پھر نا، کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے۔ تو فرمائے انہیں آواز دی جائے گی کہ تمہیں جو اپنی جانوں پہ غصہ ہے نا، اس سے زیادہ آج اللہ کو تم پہ غصہ ہے۔ اذ تدعون، جب تم جو ہے نا بلائے جاتے تھے، ایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، تم انکار کرتے تھے۔ آج اللہ اس لیے تم پر غصہ ہے کہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو فتکفرون، تم کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، 2 مرتبہ ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ یہ 2 مرتبہ موت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے موت وہ جو انسان عدم ہوتا ہے، کیونکہ اس پر قرآن شاہد ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے ہی نہیں دنیا میں، فاحیاکم، تمہیں اللہ نے ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکال کے زندگی عطا کی ہے، اور پھر تمہیں مارے گا دنیا میں، تمہیں جب وقت پورا ہو جائے گا اور تمہارا نیٹا پورا ہو جائے گا، مر جاؤ گے، اور پھر قیامت والے دن زندہ کیے جائے۔ اس درمیان میں دوبارہ زندہ ہونے کی قبر میں جو ہے، ٹھیک ہے نا، مولویوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو فرمایا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، 2 مرتبہ تو نے موت دی ہے، 2 مرتبہ زندگی عطا کی ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنی گناہوں کا آج اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، آیا نکلنے کی کوئی راہ مل جائے گی؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہیں گے ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن نکلنے کا کوئی راستہ تو نہیں نظر آنا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، آیا نکلنے کی کوئی راہ مل سکتی ہے؟ ذَالِكُمْ، یہ اس وجہ سے تمہیں سزا ملتی ہے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ کی توحید اکیلا کر کے بیان کیا جاتا تھا، کفرتم، تم انکار کر رہے تھے۔ جب اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہوتی تو تم انکار کرتے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تو مینو، تم یقین کر جاتے۔ دیکھیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے توحید نخیزہ ہو گیا، ہاں ہم کہتے ہیں توحید نخیزہ، بہرحال شرک نخیزے تو بہتر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ توحید کا آپ نے ایمان سے بتائیں، جو درس سننے والے حضرات ہیں، درس کتنے سپارے ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے شروع کیا تھا، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 10واں سپارہ جاری ہے۔ 10 سپارے تو کم از کم اس مسجد میں آپ نے سن لیے، باقی تو چھوڑ دیں۔ اس دن 10 سپاروں میں ایک صورت ایسی گزری ہے، ایمان سے بتائیں، مسجد میں بیٹھیں کہ جو توحید سے خالی ہو، ایک صورت بتائیں جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے اس مسئلے سے خالی ہو۔ توحید تو پورا قرآن کے مضمون ہی توحید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا فرمایا، دیکھے ذرا، ذالکم، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی توحید بیان کر دی جاتی تو کفرتم، تم انکار کر رہے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا تو تؤمنو، تم یقین کرتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، آج حکم اللہ کے لیے ہے، العلی الکبیر، جو عالی شان ہے، الکبیر، جو کبیر شان ہے، جو بلند شان والا ہے، بہت کبیر عظیم شان و عظمت والا ہے۔ آج حکم اسی کا کیا ہے، چلنا ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔